السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع العلیم۔ اس پروگرام میں موجود اسلامی بھائیوں، قابل احترام ماؤں، بیٹیوں، بہنوں اور قابل رشک عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا عنوان ہے شب معراج کی مختصر سی حقیقت۔ سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، آپ سب کی ذریت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو توحید والا بنا دے، آمین۔ ہم سبوں کو سنت نبوی کے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ہر طرح کے شرک اور شرکیہ پروگراموں، محفلوں سے، ہر طرح کی بدعت، خرافات اور بدعتی اور خرافاتی پروگراموں اور جشنوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ دوسری بات، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسے واضح روشن راستے پر چھوڑا ہے جن کی راتیں بھی دن کی طرح منور اور روشن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت۔ جو انہیں مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، ماہ رجب جو آج سعودیہ عربیہ کے اندر 25ویں تاریخ سن 1441 ہجری ہے، 41 یا 42، سن 1442 ہجری، 25 رجب سن 1442 ہجری، ہمارے ہند و پاک کے اندر اور اس جیسے کچھ اور ملکوں کے اندر ہر سال رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج منایا جاتا ہے، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام نیاز دیا جاتا ہے، دلدل بنائے جاتے ہیں، براق بنایا جاتا ہے۔ شب معراج کی راتوں کو عبادتیں کی جاتی ہیں،
یہ ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں رائج ہے۔ ہمارے علم کے مطابق پوری دنیا میں ایک ہی ایسا توحید والا اور سنت رسول پر قائم و دائم رہنے والا ملک ہے جسے سعودیہ عربیہ یا مملکت سعودیہ عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی ایک اکیلا واحد ملک ہے جہاں اس طرح کی خرافاتی چیزیں، بدعتی چیزیں نہیں منائی جاتی ہیں۔ آج ہم اس ملاقات میں بڑے مختصر انداز میں آپ تمام حضرات سے عید معراج النبی یا محفل عید معراج النبی یا شب معراج النبی کے سلسلے میں چند باتیں یا چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر ملال کے بعد اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت سے پہلے آپ کو جسمانی اور روحانی معراج کرایا گیا تھا۔ اس پر ہم سب کا ایمان اور یقین ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ معراج کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں پر اولو العزم رسولوں سے ملاقات کی تھی اور بہت ساری چیزوں کا دیدار کرایا گیا تھا۔ ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی اہم عبادت کا تحفہ ملا تھا جو 50 وقت فرض ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہوتے کرتے کم یہاں تک کہ 5 رہ گئی اور جس کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج رات کے کچھ حصے میں کرایا گیا تھا اور یہ اللہ تعالی کی جانب سے اللہ کی قدرت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء اور معراج اللہ تعالی کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تکریم، تبجیل، عزت و احترام ہے۔ سامعین کرام، یقیناً اسراء و معراج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت اور اللہ کے نزدیک ان کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کا اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح قدرت اور تمام کے تمام مخلوقات پر اس کی بڑائی کی بھی عظیم ترین دلیل ہے۔ اسراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے اور نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہی
خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اسراء ہوا، رات کے نہایت چند مختصر وقت میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جائے گئے، انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، پھر اس کے بعد جبریل امین کی معیت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر معراج کرایا گیا، اور ان کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ یہ ہمارے رسول ہاشمی، معراج والے نبی، قرآن والے نبی، آخری پیغمبر کی شان ہے، یہ ان کا رتبہ، یہ ان کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے چند منٹ سیکنڈ کے اندر خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سیر کرایا، اور رات ہی میں آسمان کا سیر کرایا، اور یہی نہیں بلکہ رب کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے لوگوں کو دکھاتے ہوئے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان کو بھی کراس کر گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا جو چاہا، گفتگو کی، اور ان پر 50 نمازیں فرض کی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، معراج میں بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ملا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کا دیدار، اللہ کے چہرے انور کا دیدار جنت کے اندر جنتی لوگ کریں گے، جو جنت کے اندر سب سے بڑی عظیم ترین نعمت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز ملی۔ موسیٰ نے عرض کیا اے محمد میں جانتا ہوں، میں تم سے پہلے ہو کر کے آیا ہوں، جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے کنسیشن کرواؤ، کوشش کرو، گزارش کرو، تمہاری امت پوری نہ کر پائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسلسل اللہ تعالیٰ سے مراجعہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف اور ہلکا کرنے کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ 50 نماز کے بجائے 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ اب ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن اجر و ثواب میں 50 وقت کی نمازوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہے، جو ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہمارے ہندو پاک کے بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنی نسبت اسلام اور اہل اسلام کی طرف کرنے والے، اور شیعہ زدہ، شیعوں کے عقیدے سے متاثر ہو کر، ان کے رواج سے متاثر ہو کر، بڑے شوق سے جب رجب کی 27ویں تاریخ آتی ہے، ہر سال میں نئے نئے انداز سے نانا پرکار کے لوگ شب عید معراج النبی مناتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، عید معراج النبی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ہاں، عید معراج النبی کی غیر ثابت محفلیں سجانے والوں، شب معراج منانے والوں، بھول گئے تم معراجی تحفے کو، بھول گئے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ترین قدرت کو، اس عظیم ترین قدرت کی نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر، اسراء کے موقع پر اپنے نبی کو دکھایا اور اپنے نبی کے ساری امتی کے لیے واضح کر دیا۔ سامعین کرام، میں اپنی اس بات پر
آپ سب کو گواہ بناتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، روز قیامت دامن پکڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کھینچ لیجئے گا اگر بات میری غلط ہوگی۔ یاد رہے ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ملکوں کے اندر، جو ہر سال 27 رجب کو شب عید معراج النبی یا شب معراج کے نام پر فنکشن جو کیے جاتے ہیں، پروگرام جو کیے جاتے ہیں، رت جگہ جو کیے جاتے ہیں، اور لوگ آ کر کے زبردستی گلے پھاڑ پھاڑ کر ضعیف و منگڑت قصے کہانیاں بیان کر کے شب معراج کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس رات بھی قرآن کی آیت سے یا کسی بھی صحیح ترین حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی آیت کی تفسیر اور ترجمہ قابل اعتماد کتب تفسیر میں پڑھ لیجئے، صحیح حدیث کے ذخیروں کو اٹھا لیجئے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، کسی بھی آیت کی مستند تفسیر کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس مہینے میں کرایا گیا تھا یا کس مہینے کی کس تاریخ کو کرایا گیا تھا۔ چنانچہ ہم آپ کے گھر کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات کہیں گے تو مگھوٹا مرچا لگ جائے گا۔ میں آپ کے گھر کی بات کہتا ہوں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا نام ہر عالم دین ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر جانتا ہے، جن کا تعلق حنفی مذہب سے تھا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُؤَرِّخِينَ، یعنی معراج کے واقعہ یہ مختلف فی ہے، محدثین کے ہاں اور تاریخ لکھنے والوں کے ہاں کوئی متفق علیہ روایت نہیں ملتی ہے۔ یعنی معراج کس مہینے میں ہوا، کس رات میں ہوا، اس پر تاریخ کے لکھنے والوں نے کوئی ایک خاص دن اور مہینے اور رات پر اتفاق نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو کوئی کہتا ہے معراج اللہ کے رسول کو کرایا گیا ربیع الثانی کے مہینے میں، تو کوئی کہتا شوال کے مہینے میں، تو کوئی کہتا رمضان کے مہینے میں۔ یہ تو مہینوں، اس مہینے معراج کے مہینے کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اختلاف معراج کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جب اس بات پر محدثین کے یہاں، تاریخ نگاروں کے یہاں اختلاف ہے کہ معراج کس مہینے میں کرایا گیا، آیا ربیع الاول میں کہ ربیع الثانی میں کہ ذی الحجہ میں کہ شوال میں کہ رمضان میں، اور تاریخ میں اس سے زیادہ اختلاف ہے، کوئی متفق علیہ روایت نہیں ملتی ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر میں کوئی قابل اعتماد نہیں ملتی ہے۔ تو اس بات کا یہ بین اور واضح اور روشن پروف ہے کہ زمانے رسول ہاشمی، معراج والے نبی کے زمانے میں، جن کی زمانے نبوت اور رسالت 23 سال ہے، 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، اور ہجرت سے پہلے معراج کرایا گیا ہے، اللہ کے رسول نہیں مناتے تھے۔ ہائے رے ہائے، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، اسرا کرایا، ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا، اس نبی نے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعظیم ملی، یہ توقیر ملا، یہ احترام ملا،
اس نبی نے آخری دم تک نہ بڑے پیمانے پر، نہ چھوٹے پیمانے پر، نہ دن میں نہ رات میں کسی بھی انداز کے شب معراج نام کے، عید معراج النبی کے نام کے، یا وہ شب محفل معراج نبی کے نام کوئی پروگرام نہیں کیا۔ قرآن کی ساری آیت کریمہ اس بات میں خاموش، ساری صحیح احادیثوں میں اس کا کہیں عطا اور پتہ نہیں، اور ان کے امتی کیا کر رہے ہیں آج؟ میرے بھائیو ساتھیو، شب معراج کس مہینے میں ہے کوئی متحقق خبر نہیں ہے، کس تاریخ میں ہے کوئی متحقق خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے مہینے، معراج کی تاریخ، معراج کے وقت کو مخفی اور پوشیدہ رکھنے کو مناسب سمجھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو چھپا کے لیے رکھا، تاکہ کوئی بھی نبی کی طرف نسبت کرنے والا نبی کا امتی معراج نبی کی تاریخ اور رات اور وقت کو لے کر کوئی بدعت نہ کرنے لگے، کوئی خرافات نہ کرنے لگے، کوئی ہمارے مرضی کے خلاف نہ کرنے لگے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر سال عید الفطر 1 شوال کو ہے، ہر سال عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہے، ہر سال یوم عاشوراء 10ویں محرم کو ہے، ہر سال عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ بتا دیا۔ اتنا بڑا عظیم ترین حادثہ، اتنا بڑا عظیم ترین حادثہ، معراج کا حادثہ، جو اللہ کے رسول کے لیے تعظیم و تکریم من جانب اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اگر اس رات کی تعین، پہلی بات تو ثابت نہیں ہے کہ کس مہینے میں کس رات کو، 27 کو کی کسی مہینے کی کسی اور تاریخ کو، پہلی بات تو ثابت نہیں ہے ثابت تو لاؤ، کوئی صحیح حدیثوں سے دلاؤ روایت اور متفق علیہ بات ہو۔ خلفائے راشدین جو خلافت کر رہے تھے علی منہاج النبوہ، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سچے اور پکے جانصار پیروکار تھے، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کب شب معراج منایا، محفل معراج کب منایا، کس طرح منایا، اس میں کیا کیا، کیسے کیا، ہے پتہ آپ کو؟ کہیں ہے اس کا وجود؟ واہی تواہی کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، اگر اس رات کی، معراج والی رات کی تعین ثابت بھی ہو جائے تو تب بھی مسلمانوں کے لیے اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنا یا مجلس، محفل منعقد کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ کیونکہ محفل منعقد کرنا اگر کوئی شرعی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے قول یا فعل سے ضرور اس کو بیان فرما دیتے۔ اگر بفرض محال کوئی مان بھی لے، ثابت کر لے جائے کہ رجب کے مہینے میں ہے، رجب کی 27ویں تاریخ، تب کی اس دن کوئی فنکشن کہنا، کوئی پروگرام کرنا، کوئی جلسہ جلوس کرنا، کوئی محفل منعقد کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول خود کر کے گئے ہوتے یا اپنے صحابہ کرام کو اس پر ابھار کر کے گئے ہوتے، اور صحابہ کرام اس عمل کو ہم تک ضرور پہنچاتے، ضرور نقل کرتے، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر اس چیز کو پوری حفاظت اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے، جس کی امت محتاج اور ضرورت مند تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی اور کوئی لاپرواہی نہیں کی ہے، بلکہ وہ خیر میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اگر اس رات کو
شب معراج جس کو آپ کہہ رہے ہو، اس رات کو محفل منعقد کرنا، پروگرام کرنا، جلسے جلوس کرنا، قوالیاں گانا، تقریریں کرنا وغیرہ شریعت سے ثابت ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس کام کو کرتے، اور اتنے اچھے انداز سے کرتے کہ وہاں تک تمہارا ذہن و دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، تم اس انداز کا کبھی کر بھی نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے رسالت کی کامل اور اکمل حالت میں جو اللہ تعالی کی جانب سے آپ کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حکم ملا تھا، کامل مکمل امانت داری کے ساتھ ہر محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا دیا، اور اپنی امانت جو اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا ادا کر دی۔ ہو گواہ کی نہیں ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ رسالت کے بارے میں، تبلیغ نبوت کے بارے میں، احکام شریعت کے پہنچانے کے بارے میں، امت کی رہنمائی کرنے کے بارے میں، امت کو خیر پر ابھارنے کے بارے میں، امت کو برائی پر روکنے کے بارے میں جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی، کیا ہمارے اور آپ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، ہر کلفتوں کو برداشت کر کے، ہر تکلیف کو برداشت کر کے، ہر غم کو جھیل کر کے، اپنوں کی مخالفت سن کر کے، غیروں کا ظلم ستم برداشت کے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، پوری امانت داری کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش ہو، ہمارے رسول ہاشمی سب پہنچا دیا۔ تو کہاں اللہ کے رسول نے پہنچایا کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو عید معراج نبی مناؤ، شب عید معراج نبی مناؤ، کہیں پہنچایا ہے؟ کہیں صحیح روایت؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ نے اللہ کے حکم کو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کر دی۔ اگر اس رات معراج والی رات کی تعظیم کرنا، یا اس رات میں کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی محفل منعقد کرنا دین ہوتا، اللہ کو پسند ہوتا، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہم اور ہمارے ماں باپ اور پوری کائنات قربان جائے، اس رات سے ہرگز قطعاً غفلت نہ برتتے اور اس کو ہرگز نہ چھپاتے۔ جب اس رات کے سلسلے میں، شب معراج والی رات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ، صحیح کڑی کے ساتھ، تو کیا معلوم ہوا کہ اس رات کی تعظیم کرنا، اس رات کو کوئی فنکشن کرنا، اس رات کو کوئی جلسہ جلوس کرنا، اس رات کو کوئی لائٹنگ کرنا، اس رات کو کوئی خصوصی عبادت پڑھنا، اس رات کو براق کرنا یا کوئی بھی پروگرام منعقد کرنا اسلام میں سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین کو مکمل کر کے اپنی نعمت اسلام پوری کر دی ہے، اور دین میں نئی چیز گڑنے والوں پر رد کیا ہے اور روک لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں سے کچھ گھٹانے اور دین میں کچھ بڑھانے کی قطعاً گنجائش کسی کو نہیں دیا ہے۔ اٹھائیے سورہ مائدہ، پڑھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ جس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل کر دیا،
جس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور دین منتخب کر کے راضی ہو گیا، جو دین کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیث سنت رسول کے اندر ہے، اس دین کے اندر شب معراج یا محفل شب معراج یا عید معراج نام کی کوئی چیز آسمان سے جبریل امین کے ذریعہ رسول ہاشمی پر نہیں اترا ہے اور نہ الہام ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، سورہ شورى آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا، ان پر فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، نبی سے عقیدت و محبت کے دم بھرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ شب معراج منانا، عید معراج منانا، رجب کی 27ویں تاریخ کو کوئی مخصوص عبادت کرنا جو اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، کسی طرح کا چھوٹا بڑا پروگرام کرنا شب معراج کے نام پر یا اکیلے گھر میں بیٹھ کر کچھ کرنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے بدعت ہے کہ ہمارے نبی نے نہ کیا ہے، نہ ہماری اماں عائشہ نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، نہ کتاب و سنت کے اندر صحیح کڑیوں صحیح سندوں کے ساتھ اس کا اللہ کی قسم وجود بھی نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اپنے دل و دماغ میں لکھ لیجئے، بسا لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ کے لٹکا دیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز گڑھ لی وہ مردود ہے، وہ گڑھنے والا شخص بھی مردود اور پھٹکارا لعنتی ہے، اور جو گڑھا وہ بھی مردود ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں معراج کرایا گیا، اسراء کرایا گیا، انہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کسی بھی سال، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی انداز کا شب عید معراج النبی نہیں کیا۔ ہم کر رہے ہیں تو یہ بدعت گمراہی ہے۔ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے ایسا کام کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں، وہ مردود ہے۔ شب معراج، عید معراج النبی، یا اس موقع پر ہمارے انڈیا اور پاکستان یا کہیں بھی جو بھی کچھ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ناصبیوں کے دین سے ہو سکتا ہے یہ شیعوں کے دین سے ہو سکتا ہے قبر پرستوں کے دین سے ہو سکتا ہے یہ شرک و بدعت کے گرویدہ لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کے بہت بڑی تکریم اور تعظیم عطا کی تھی، جن کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے رب دو جہاں نے لے لی ہے، اس دین کے اندر شب معراج، عید معراج النبی، محفل عید معراج النبی کا کوئی ذرہ برابر دور دور کا ثبوت نہیں۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے،
بہترین رہنمائی، گائیڈ اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ اور ہدایت اور رہنمائی، اور بدترین معاملہ بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں بہت ہی واضح اور بلیغ انداز میں واز کیا، جس واز سے دل کانپ اٹھے، آنکھیں بہنے لگیں۔ بس ہم نے کہا یا رسول اللہ، گویا یہ الوداعی واز و نصیحت ہے، آپ ہمیں کوئی اور وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تم پر کسی غلام ہی کو امیر مقرر کر دیا گیا ہو، تم میں سے جو شخص بھی زندہ رہے گا، عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ میرے بعد میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو لازم پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دین میں نئی چیزیں گڑھنے سے بچو، بے شک ہر نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی، الوداعی انداز کی نصیحت تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ بدعت سے بچنا اور دور رہنا چاہیے، جو حقیقت میں دین میں بڑھوتری اور اضافہ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قطعاً گنجائش نہیں دی ہے، اجازت نہیں دی ہے۔ اور اللہ کے دشمن، سنو، اللہ کے دشمن یہود و نصارہ اور ان کے ہم نواؤں کی مشابہت ہے، جنہوں نے اپنے دین میں اضافہ کر لیا۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے، ان کے پیروکاروں نے اپنے دین میں گھٹایا اپنے من پسند اور بڑھایا، اپنے پاس سے نئی چیزیں ان لوگوں نے گڑھ لیں۔ بدعت سے یہ لازم آتا ہے کہ دین اسلام ادھورا ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ لہذا میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں، خلفائے راشدین کے زمانے خلافت میں معراج نام کی، شب معراج نام کی، عید معراج نام کی، محفل معراج نام کی نہ کوئی چیز تھی، نہ کوئی فنکشن تھا، نہ کوئی مجلس تھی، نہ کوئی محفل سجائی گئی، نہ اس میں کوئی شعر پڑھا گیا، نہ کچھ کیا گیا، اور جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نہ تھا، بعد میں آج ہم کر رہے ہیں۔ احمد رضا خان کے کہنے پر شیعوں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، تو کیا یہ بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ گمراہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا تو کہو کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے۔ دین کا سارا معاملہ توقیفی ہے، عبادت میں، بندگی میں اصل ہے نہ کرنا، جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ مل جائے۔ جان لو، ہمارا ہر وہ عقیدہ، ہمارا ہر وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا جس میں ریاکاری پائی جائے گی، یا جس کے کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی، تقریری سنت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ صراحت کے ساتھ شریعت کی مخالفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو تلاش کریں اور ساری بدعتوں کو چھوڑیں۔ ساری بدعتوں میں سے ایک بدعت شب معراج کو محفل منعقد کرنا بھی ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے وجوب اور علم چھپانے کی حرمت کی وجہ سے ہم لوگ ان ساری بدعتوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ منمانی واہی تواہی کے انداز میں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ گواہ ہے، آپ لوگوں تک سنت رسول کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ دین میں بدعتوں
کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے مامون و محفوظ رکھے اور ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔